والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیت سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے. اس سے پہلے سورہ نساء ختم ہوئی اور آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا. سورہ نساء میں جو احکامات آئے ہیں ان پر گامزن ہو جاؤ، جو وعدہ کیا ہو اس کو پورا کرو. یہ یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے. تو سورہ نساء کی آخری آیت سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا یہ تعلق ہے. جس طرح دو آیتوں میں ربط ہوتا ہے، دو صورتوں میں بھی ربط ہے. قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو بعد میں نازل ہوتی ہیں وہ بالعموم ناسخ ہوتی ہیں دوسروں کے لیے. سورہ مائدہ ان صورتوں میں ہے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. بعض کا قول یہ ہے کہ سب سے آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، لہذا اس میں جو احکامات ہوں گے وہ ناسخ بنیں گے ان احکامات کے جو پہلے کسی جگہ نازل ہوئے ہیں. اس کو منسوخ کرنے کے واسطے اور کوئی دوسری جگہ نہیں، سب سے آخری حصہ. سورہ مائدہ بعض لوگوں نے کہا 3 موقع پر نازل ہوئی ہے. سورہ حدیبیہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع سن 9 ہجری کے موقع پر مختلف جگہ مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ مائدہ میں جو مضمون آئے گا وہ محکم آیتوں کی طرح مضبوط اور واجب العمل، یعنی کسی دوسری آیت سے ہرگز منسوخ نہیں ہوگا. اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ کے معنی دسترخوان کہتے ہیں. دسترخوان کا ذکر ہے یہاں. لوگوں نے طلب کیا تھا کہ دسترخوان اگر آسمان سے آ جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے، کوئی کسی سے جھگڑا ہی نہ کرے. سارے جھگڑے ہوتے ہیں دسترخوان ہی پر. حصول نعمت کے لیے اگر آسمان سے آ جائے دسترخوان تو کتنا اچھا رہے. کیا آپ قادر ہے کہ آسمان سے اتار کے دسترخوان اور ٹوٹی میں جائے ہمیں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا. وہ سوال جواب یہاں کریں گے تو رکو رہ جائے گا، یہ آخر میں آئے گا. مگر اتنی بات واضح کر دوں کہ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے. اتنا اہم دسترخوان ہے وہ. سورہ مائدہ میں کل 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع پر مشتمل ہے اور مختلف مضامین، مختلف عبادات، حلال و حرام کے مسائل، اعتقادات سے متعلق مباحث اس صورت میں کثرت کے ساتھ آئیں گے. اور اس سے آپ کا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ یہاں جو آئیں گے وہ کسی سے منسوخ نہیں ہوں گے، بس محکم ہے، واجب العمل ہیں، کوئی احتمال پیدا نہیں کر سکیں گے آپ. قطعی جو دلالت ہے. اس میں وہ صورت بھی آ رہی ہے کہ یہودی نے کہا تھا حضرت عمر سے تمہارے پاس تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم پر اگر نازل ہوتی تو ہم تو جشن مناتے، عید منا لیتے. حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے وہ آیت پڑھ دیا، الیوم اکملت لکم. حضرت عمر نے کہا میں اس دن کو، اس جگہ کو، اس مقام کو جانتا ہوں، تم تو ایک ہی عید منانے کی بات کرتے ہو، ہم دوہری مناتے ہو. دن وہ ہے 9 ذی الحجہ، عرفہ کا میدان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا وداعی حج ہو رہا تھا. اس حج کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد مشکل سے آپ اس دنیا میں 80 دن موجود ہے. 80 دن پہلے وہ آیت نازل ہوئی. تو تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کو دوہری مناتے ہیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ اور عرفہ کا میدان اور جمعے کا دن یہ دوہری عید کے واسطے رکھا اللہ. تو اس قسم کی بے شمار احادیث اور آیتیں اور مسائل آپ انشاءاللہ آگے اس کو سنیں گے. سب سے پہلی آیت میں جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی جو وعدہ کر چکے ہو اللہ کی وحدانیت پر اقرار کا اور نبی کی رسالت پر کہ تم اس کو تسلیم کرو گے. اب تم سے اس وعدے کی تکمیل کا موقع دیا جا رہا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اوفو، پورا کر دو، بالعقود، عقدوں کو. بعض شارحین لکھتے ہیں اگر مسلمان صرف اس ایک جملے پر عمل کر لیا، اوفو بالعقود پر، تو نجات کے واسطے کافی ہے. کیسے؟ اوفو کے معنی وفا کرو، پورا کرو. عقد کی جمع عقود. عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور عقود گرہ ہیں. ان کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک بندہ کا اپنی ذات سے معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک انسان سے انسان کا معاہدہ ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے عقد ہوا کرتے ہیں. اللہ سے معاہدہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ نے معبود ہونے کا اقرار کر لیا اور اپنے کو عبد قرار دے لیا. یہ ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا. یعنی بحیثیت عبد کے میں آپ کی اطاعت کرنے کا پابند ہو گیا ہوں، اور بحیثیت معبود کے آپ ہمارے مسجود ہوں گے. یہ ایگریمنٹ ہوا بندے کا اللہ سے. دوسرا ہے بندے کا اپنی ذات سے. ہم اپنی ذات سے بھی، مثلا کسی نے کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی خاطر اللہ کا گھر بنا دوں گا. یہ کیا ہوا؟ اپنے اوپر اس نے ایک کام کو واجب کر لیا. یہ نظر ہے، یہ اپنے آپ سے معاہدہ ہوا. میرا بچہ بیمار ہے، اگر شفا یاب ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ اپنی ذات سے معاہدہ اس نے کر لیا. اور ایک معاہدہ وہ ہے جو بندہ بندوں سے کرتا ہے، یعنی آپس کے معاملات میں، کاروبار میں جتنے کاروبار ہیں، تجارت ہوتی ہیں، یہ سب کے سب پورا کرنے کے ذکر. ایک آدمی نے کہا ٹھیک ہے آپ 4 بجے آ جائیے، اس نے کہا آپ بھی آ جائیے. یہ 2 طرفہ جو معاہدہ ہوا یہ بھی ایک قسم کا عقد ہے. تو عقد ہو یا عہد ہو، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. عہد اور معاہدہ دونوں ایک ہی مفہوم ہے. فرق یہ ہے کہ عہد ایک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدہ 2 طرفہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی تم سے معاہدہ ہو، چاہے تمہارا معاہدہ اللہ سے ہو، تمہاری ذات سے ہو، تمہارا کسی انسان سے ہو، پورا کر دو. یہ ایک مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے. کس طرح پورا کرو؟
جب تم نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ تم بندے ہو اور وہ معبود ہے، تو معبود کا بندے پر اور بندے کا معبود سے تعلق قائم ہو گیا. ان دونوں کے درمیان جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو. جس طرح ایک عورت اجنبی اور ایک مرد اجنبی دونوں کا نکاح ہو گیا، اب تک دونوں بے تعلق تھے لیکن نکاح ایک عقد ہے، یہی عقود جمع یہاں. عقد کی جمع عقود، دونوں اجنبی تھے، باہم نا آشنا تھے، لیکن عقد نکاح ہونے کی وجہ سے شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پہ، جو آپ سن چکے ہیں 2 ہفتہ پہلے کسی مخالف کی زبان سے، ان کو بھی ادا کرو. ایسے آپ نے کہا یہ کلام اللہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں. کتاب اللہ کا آپ پر کیا حق ہے اور آپ کا کتاب اللہ پر کیا حق ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا حق بندے پر ہے اور بندے کا حق اللہ پر ہے. ہم پر قرآن کا حق ہے اور قرآن کا ہم پر حق ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیسے کریں گے ہم؟ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ بندہ خالص توحید لے کر آئے، کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ اس بندے کو عذاب نہ دیں. یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا. اللہ تو بے نیاز ہے، کسی معاہدے کا اور کسی حق کا وہ پابند نہیں ہے، صمد ہے، صمدیت کے باوجود عزا شفقت و عنایت و کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو حق اللہ علی العبد ما حق العبد علی اللہ، جاننا پڑے گا. اور جب دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرا حق اللہ پر ہے اور اللہ کا میرے اوپر حق ہے، جب میں ہی حق ادا نہیں کرتا ہوں تو اللہ سے امید کیسے رکھوں؟ ایسے ہی قرآن کریم کا ہم پر حق ہے اور ہمارا قرآن پہ حق ہے. کتنا محنت کیا ہے صاحب نے، جو پورے ہمارے حقوق ہمارے فرائض اکٹھا کر دیا، یعنی کن کن کے ہم پر کیا کیا حق ہیں اور ہمارے کن کن کے اوپر ہماری ذمہ داریاں سب جمع کر دیا. قرآن کریم پر ہمارا حق یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی جناب میں سفارش کرے گا. لوگ سمجھتے ہیں بولنے والا سفارش کرتا ہے، قرآن کریم کو بولنا نہیں آتا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور یہ جتنا مچل کر اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، کسی اور کو اتنا مچلنے کا موقع نہیں ملے گا. حدیث پاک میں ارشاد ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں مچل کر اللہ سے کہیں گے. روزہ کہے گا کہ میری خاطر، یعنی میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس بندے نے کھانا پینا خواہشیں سب چھوڑ دیا تھا. اور قرآن کہے گا تیرے کلام کی خاطر میٹھی نیند جو رات میں لوگ سوتے ہیں غافل، یہ راتوں کی نیند کو قربان کر دیا تھا اور کھڑا ہو کر تجھ کو تیرا کلام سنا رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے ان دونوں کی سفارش اللہ قبول کریں گے. اس کے برخلاف جو قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فرقان پارہ 19 کی آیت نمبر 30 ہے غالباً، کہ رسول اللہ شکایت کر دیں گے اللہ سے، بجائے شفاعت کے شکایت کریں گے. الفاظ نوٹ کریں قرآن کریم کے اور دیکھیں کھول کے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول اللہ فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو مہجور یعنی ترک کرنے کے قابل سمجھ لیا تھا. تو شکایت کریں گے. تو نبی کی شکایت یا قرآن کی شفاعت دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو ملا کر آقا نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، یا تو قرآن تیری تائید میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف میں حجت ہوگا، چپ نہیں بیٹھے گا. اب قرآن کریم کا حق ادا کر دو، قرآن شفاعت کرے گا. قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے شکایت کرے گا، قرآن بھی شکایت کرے گا اور صاحب قرآن بھی شکایت کریں گے. قرآن کا حق یہ ہے، دوبارہ ہو چکا ہوں میں آپ کے سامنے، خلاصہ اس کا یہ ہے اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. یہ پہلا حق ہے، ماننا اس کتاب کو، اللہ کی کتاب ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں تک حد تک مقبول پہنچانا. یہ 5 فرض ہے، یہ قرآن کریم کا بندوں پر حق ہے. اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو عالم ہیں، آپ پہنچاتے ہیں، مغل پور آتے ہیں تھوڑی جوگی سے، مگر ہم تو اس کو پہنچانے پر قادر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ حسب قدرت ہی سوال کریں گے، حسب قدرت ہی سوال کریں گے. کسی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ سوال اللہ نہیں کریں گے. کلام پاک میں 2 جگہ یہ آیت موجود ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی بندے کو ہم مکلف نہیں بناتے اس کی طاقت سے زیادہ. ہاں جتنی طاقت ہے اتنا تو کرنا پڑے گا. آپ درس قرآن نہیں دے سکتے، درس قرآن میں آ تو سکتے، درس قرآن میں لوگوں کو لا تو سکتے. جو لوگ قرآن کریم سے دور رہتے ہیں ان کے سامنے قرآن کریم کے درس کو، اس کی ترغیب کو، اس کے فضائل کو بتا سکتے. ایک آدمی بیٹھا ہوا بولتا ہے ہمارے کام میں کچھ نہیں ہے، وہ کم سے کم مائک کا ماہر ہے تو مائک ٹھیک کر دیتا. ایک آدمی کچھ نہیں تو پانی پلا دیتا. کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی لوگ اللہ کے کلام کو سیکھنے آئے ہیں تو ان کی ضیافت کر دیتا. ایک آدمی سمجھتا ہے ہم کچھ کرنے کے قابل تو ہیں نہیں، تو جس میں لوگوں نے کھایا ہی ان پلیٹوں کو جمع کرنا شروع کر دیتا. ہر آدمی اپنی حیثیت سے جب جذبے کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اللہ راستہ کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب سکت نہیں ہے اللہ سکت پیدا کریں گے. جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنا طاقت لگا کر حقوق پورا کرنا کھول دیتے ہیں جس طرح چاہے. ایک نابینا صحابی اذان پر مامور تھے، نابینا تھے، عبداللہ نابینا صحابی، نابینا اذان دیتا ہے، اسے کیسے معلوم کہ فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ جذبہ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سے دھوکہ نہ ہو، کیونکہ بہت سویرے وہ اذان دے دیتے ہیں تاکہ لوگ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، متنبہ ہو جائیں، تیاری کر لیں. ہو گئی بہت صبح ہو گئی، بہت صبح ہو گئی. اس وقت جو ہے وہ صبح کی اذان دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا. جب تک لوگ کہیں گے نہیں تب تک وہ اذان دیں گے نہیں. تو کبھی جلدی بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھنا ان کے بس میں نہیں، لیکن آگے بڑھ کے اذان دیتے رہے، وہ اذان کا کام کرتے رہے. تو آدمی میں اگر جذبہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. ابھی دیکھا کہ ہر ایک نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہوئے مشرکین مکہ کو اسلام اور ایمان پیش کرتے ہوئے اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، ہم کیسے اسلام پیش کریں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن اگر جذبہ ہے تو جتنا جس میں سکت ہے اتنا راستہ اللہ اس کو کھول دیتے ہیں. سینکڑوں صحابی، ہزاروں صحابی ہیں، لیکن حدیثیں جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی تعداد میں 1000 2000 بھی نہیں نکلتے، لاکھوں صحابی ہیں. روایتیں لوگوں کی محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اس میں بعض مجاہد تھے، ان کا کارنامہ جہاد میں تھا، بعض تاجر تھے، ان کا مال لوگوں کے کام میں آتا رہا، بعض اس میں متکبر تھے، ان کا کام سیاست میں آگے بڑھنا رہا، بعض اس میں عالم تھے، علم کو حاصل کر کے پہنچانا رہا. تو اللہ نے پوری امت میں تقسیم کر رکھا ہے کار کو کہ جو آدمی کس کام کے لائق ہے اس کام میں لگتے ہوئے دین کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے. سارے جہان کے مسلمان ایک ہی کام نہیں کر سکتے. جیسے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایسے ہر کام کے لیے آدمی بھی الگ الگ ہوتے ہیں. سارے انسان مجتہد نہیں ہوئے، سارے محدث نہیں ہوئے، اور سارے مفسر نہیں ہوئے، اور سارے غنی نہیں ہوئے. ہر ایک کو تقسیم کر رکھا اللہ نے. لیکن یہ ہے کہ جذبہ اگر ہو کہ ہم اللہ کے حق کو پورا کریں گے، قرآن کریم کا حق ادا کریں گے، بیوی کے حق ادا کریں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے، تو جذبہ اگر دینے کا ہے تو اللہ راستہ کھول دیتے ہیں.
میں نے روایت پڑھا اگر کوئی آدمی مقروض ہے بہت قرض دار لیکن ارادہ یہ کر لیا ہے کہ میں ایک ایک پائی ادا